آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وہ کلمہ کچا ہو گیا ہے۔ 57 ملک ہوں مسلمانوں کے اور ذلیل ہو رہے ہوں، یہود و نصارہ کے پاؤں چاٹ رہے ہوں کہ ہم نے کلمے سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک چھوٹی سی قوم جن کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کا دور آیا اور آپ نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام پہنچانا۔ میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا، ملک نہیں فتح کرنے، پیغام حق سنانا ہے، اللہ کا کلمہ سنانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ تو اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ملک شام میں حضرت صدیق کے دور میں پہلا لشکر داخل ہوا، حضرت عامر بن عاص کا 8000 کا لشکر، اور سامنے جرجیس رومی سردار 1 لاکھ کا لشکر، 8000 تے 1 لاکھ، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ دسو بھائی، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اچانک حملہ کیا رومیوں نے اور 8000 کو ایسے گھیر لیا اور چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا۔ تو اس میں ایک صحابی ہیں واصلہ بن اسقا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم گھر گئے ہیں تو ہم نے کہا آج قبریں یہیں بنیں گی، ہا ہونا الماشر، آج ہم میں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا اور ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ تو عربوں کی عادت تھی عین جنگ میں شعر پڑھتے تھے، اس کو رجز کہتے ہیں، الگ قسم ہے اشعار کی۔ لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوف تھا اور اتنی شدت کا پریشر تھا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی۔ سارا مجمع صحابہ کا ایک لفظ بول رہا تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ وہ امت تھے، وہ ان کا رب تھا۔ ہم امت تو ہیں لیکن امت ہی نہیں رہے، تو رب نے بھی کہا پھر دوستی تو نہیں ہوگی، دوستی تو ہوگی جب مجھے محمد ہی بن کے دکھاؤ گے۔ کہنے کے سب ایک بول رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ 8000 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ ادھے پونے گھنٹے چونا سارے نو ذبح کر دے منا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی اس لشکر میں شامل ہیں، فرماتے ہیں جب دن ڈھلا، سورج ڈھلا، تو ہم سب کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں۔ تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان ایسے پھٹا اور اس میں سے سفید گھوڑے، نکرے گھوڑے نکلے، اور اس پر گھوڑ سوار سفید پگڑیاں اور ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار سفید گھوڑے پر، سفید پگڑی پر، اور اپنے نیزے کو ایسے لہراتا ہوا کہہ رہا ہے ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد مبارک ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا۔ کہ وہ یوں آئے ہیں اور ہمارے اوپر آ کر غائب ہو گئے، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرا کہ رومی میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اوپر سے تار جڑا ہوا ہے، اور رومی جدید ٹیکنالوجی والے وہ صحابہ کی تلواروں کو دیکھ کے ہنستے تھے، کہتے تکا نہیں ہوتا مکئی دا تکا، کہتا ہے تکے نال ساڈے نال تسی لڑن آئے نا تکے نال۔ وہاں تو تکے تو تھے نہیں، وہاں تو فرشتے تھے، یوں نکل گئے۔ اور حضرت عمر کے دور میں فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ ایران میں داخل ہوئے، روم میں داخل ہوئے، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن عاص، یہ 4 لشکر شام میں،
روم کی سلطنت میں داخل ہوئے. 2 لشکر خالد بن ولید، عیاض بن غنم، یہ عراق میں ایران میں داخل ہوئے. پھر آپ نے خالد بن ولید کو بلا کر شام بھیج دیا. یرموک کی لڑائی سر پر تھی حضرت ابوبکر صدیق نے. اور سعد بن ابی وقاص کو ایران میں صحابہ کے لشکر کا امیر بنا دیا. اور یہ وہاں یرموک، یہاں قادسیہ. ایک حدیث سے یاد آ گئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها. ایک وقت آئے گا قومیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے دسترخوان پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے. اے ذرا بوٹی لے لو، اے روٹی لے لو، اے شورا لے لو، ایسے تقسیم کریں گی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او من قلۃ نحن یومئذ، ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، 57 ملک. ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، طوفانی پانی. ابھی آیا تھا نا سیلاب، یہاں راوی میں بھی اوپر جھاگ چل رہی ہے اور تن کے لکڑیاں چل رہی. کا تم ایسے ہوگے، پانی کے بہاؤ کے سامنے تم بلبلوں کی طرح ہوں گے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کا روب تمہارے دلوں سے نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا سے محبت کرو گے، موت سے نفرت کرو گے. حب الدنیا و کراہیت الموت. اور خالد ابن ولید نے روم کے سردار کو للکار کر کہا تھا میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں زندگی سے پیار ہے، جنہیں موت سے ایسے پیار ہے جیسے تمہیں شراب سے پیار ہے. ان میں وہ طلحہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ ہم ہیں بھی زیادہ پھر بھی ہم مر رہے ہیں، شکست ہو رہی، اور وہ تھوڑے سے ہیں اور ہمیں دبا رہے ہیں. تو اس کے سردار نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ جو سامنے ہے نا، ان میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے پہلے میں قتل ہو جاواں، میرا ساتھی بعد وچ قتل ہوئے. تو ساڈے جو ہر کوئی آندا پہلے ایندا بیڑا بڈھے پیچھے میں جاواں. وہ ہر ایک مرنے کے لیے دوسرے سے پہلے تیار ہے. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو مروانے کے لیے تیار ہے. تو ہم انہیں شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو قادسیہ کا میدان سجا. صحابہ کی تعداد ٹوٹل 30,000 اور ایرانیوں کا لشکر 1,20,000. کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران کے بادشاہ کے پاس وفد بھیجا. حضرت نعمان بن مقرن، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا. تو یزدگرد نے پوچھا تم ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں بھوک نے ستایا ہے تو سب کو میں پیسے بھی دیتا ہوں، کپڑے بھی دیتا ہوں، تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہوں، اور تم واپس جاؤ، کیا کرنے ہو یہاں؟ تو حضرت نعمان بن مقرن نے کہا کہ اے امیر یہ بات نہیں ہے، ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہم ویسے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، روٹی کو محتاج تھے، پانی کو محتاج تھے. اللہ نے ایک نبی بھیجا، اس نے ہمیں ایمان کا راستہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا. اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم دنیا کی قوموں کو جا کر کہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو صلح کرو اور ہمیں ہمارے ماتحت ہو کے رہو، اور اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. تو یزدگرد کہنے لگا تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو تلوار فیصلہ کرے گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے بادشاہ یہ عرب کے سردار لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں، کوئی کمی کمین کوئی نہیں کھڑے ہوئے. ہم اب وہ عرب نہیں ہیں، ہمارے پیچھے اللہ ہے، ہمارے پیچھے اللہ کا رسول ہے. ہمارے تمہارے درمیان یا کلمہ پڑھو، تم بھائی بھائی ہو جائیں گے اور پھر کبھی تمہارے شہروں میں واپس نہیں آئیں گے، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو ہمارے تابع ہو کے زندگی گزارو تاکہ تمہارا ظلم و ستم ختم ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. تو وہ کہنے لگا
یزدگرد اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو میں تم تینوں کے سر اڑا دیتا. نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں رستم کو بھیج رہا ہوں، تمہیں زمین میں دفن کر دے گا. پھر کہنے لگا مٹی لاؤ، مٹی کا ٹوکرا آیا. کہنے لگے تم میں سردار کون ہے؟ تو عاصم بن عمر تمیمی رضی اللہ عنہ کہا میں ان کا سردار ہوں. کہا ٹوکرا دے سر تے رکھو. انہوں نے کہا تھوڑی بس اے اوقات ہے، اے مٹی لے جاؤ، باقی ایران تو کچھ نہیں دے گا. اس وقت ایران سارا فارسی تھا. تو جب وہ باہر نکلے تو عاصم بن عمر کہنے لگے مبارک ہو، ایران کے بادشاہ نے ایران کی چابی ہمیں دے دی، ایران کی سرزمین ہمیں دے دی. اور کہا بھاگو جتنی جلدی ہو سکتا ہے. جو رستم تھا سپہ سالار، وہ نجومی بھی تھا. جب وہ دربار میں آیا تو یزدگرد نے بتایا کہ میں نے آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. کہنے لگا مٹی دے دی. کہاں میں انہوں نے سبق دیتا ہے، انہوں نے سر تے مٹی رکھائی ہے، مزدوراں طرح تگاری چوائی ہے. وہ کہنے لگا تو نے مٹی نہیں دی، تو نے ایران دے دیا. اس نے پیچھے 10 فوجی بھگایا، بھاگو اور پکڑو ان کو اور ان سے مٹی واپس لو. لیکن انہوں نے بھی اس سے فال لے لی تھی کہ یہ اللہ نے ایران کی زمین ہمیں دے دی. انہوں نے اپنے عربی گھوڑوں کو، ایرانی گھوڑے کہاں پہنچ سکتے تھے، انہیں سر پڑ دوڑائے اور جا کر وہاں قادسیہ پہنچ گئے. ساتھ کے سامنے وہ ٹوکرا رکھا، لو جی امیر صاحب، ایران نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی. تو رستم کو بھیجا یزدگرد نے 1,20,000 کا لشکر دیکھ کر. اور وہ چونکہ نجومی تھا تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ فتح کوئی نہیں ہے. پھر اس نے خواب دیکھا، البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور ایرانی فوجوں سے سارے ہتھیار چھین کر ایک کپڑے میں بند کر کے حضرت عمر کو پکڑا دیتا ہے. اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کہا لے بھائی ایران دا بیڑا بڑھ گیا ہوں. تو اس نے بات کو لمبا کیا، حضرت سعد کو پیغام بھیجا کوئی آدمی بھیجو ہم اس سے بات کریں، مکالمہ کریں. تو آپ نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو اس نے اپنا دربار سجایا اور زرق برق سونا چاندی اور بہت بڑا تاج سونے چاندی سے بنا ہوا اس کا تخت. تو حضرت ربیع جو تھے وہ ایک عربی گھوڑے کمزور ہوتے تھے، کمزور سے مراد یہ نہیں یعنی دبلے ہوتے تھے، چونکہ کھانا پینا وافر نہیں ہوتا تھا، لیکن طاقت میں صحرائی گھوڑے جیسے ایک شہری اور ایک پہاڑی کا کوئی مقابلہ نہیں. پہاڑی بچے بھی چڑھ جاندے، ساڑھے بیلیاں کو اتھوں تائیں پوڑیاں نہیں چڑھیاں جاندیاں. تو وہ جب پہنچے نا وہاں تو وہ ایرانی ہنسنے لگے کہ ایس گھوڑے تے آئیں چڑھنا لڑن واسطے. آگے ان کی تلوار بھی چھوٹی سی، ڈھال بھی چھوٹی سی. تو وہ کہنے لگے، پہنچے نا جب خیمے کے سامنے تو انہوں نے کہا یہ گھوڑے سے اتر جاؤ اور ہتھیار ڈال دو. کہا میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے بلایا ہے، اسی طرح اندر جاؤں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا. انہوں نے رستم سے کہا، رستم نے کہا آنے دو. تو وہ اندر گئے گھوڑے سمیت اور ہاتھ میں نیزہ پکڑ لیا اور بڑے موٹے موٹے قالین ان وچ زور دی نیزہ ماریں اور اتنا بڑا سوراخ کر دیں، پھر نیزہ ماریں اور سوراخ کر دیں. اور رستم غور سے دیکھ رہا تھا. آگے گئے اور وہاں جو بڑے بڑے گدے پڑے تھے نا، ایک گدے کی رسی نکال کے نا اس سے اپنے گھوڑے کی لگام باندھ دی. رستم ویکھی جاندے کی بلا ہے، اے لکھاں فوجی بیٹھے ہیں، ادھر تے اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. اور آرام سے جا کر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے. تو اس کے سپاہیوں نے پکڑ کر ان کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا. تو کہنے لگے اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، پر تم نے تو انسانوں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں. زمین پہ بیٹھ گئے. تو رستم سے بات چیت شروع ہوئی. کہنے لگے کیوں آئے ہو؟ بھوک سے تنگ ہو کر؟ کہ نہیں، ان اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ لوگوں کو انسانوں کی خدائی سے نکال کر اللہ کی خدائی کے سامنے جھکا دیں. من جور الادیان الى عدل الاسلام، ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کر دیں.
من ضیق الدنیا الی سعتہا، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی فراخیوں پر لے آئیں، اس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے مدد کا۔ تو رستم کہنے لگا کیا مدد؟ کہا جو ہم میں زندہ رہے گا وہ تمہارے ملک کا مالک بنے گا، اور جو قتل ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو سارا دربار دیکھ کے ہنسے جا رہا ہے، اور رستم چونکہ نجومی بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا، وہ اس کے ایکشن دیکھ رہا ہے، گفتگو کا انداز دیکھ رہا ہے، کوئی متاثر کوئی نہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ تو رستم کہنے لگا ہمیں کچھ مہلت دو، ہم پیچھے مشورہ کریں۔ ربی کہنے لگے ہمارے نبی نے ہمیں 3 دن سے زیادہ مہلت کی اجازت نہیں دی، 3 دن کی مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، یا لڑائی یا صلح۔ اور یہ کہہ کر جب وہ گئے تو رستم نے اپنے سرداروں سے کہا وہ ویکھیا جے اینو جڑائے آیا ہے؟ کہنے لگے ہاں گندے سے کپڑے، چھوٹی سی تلوار، کھوتے جیا ہوتا گھوڑا، لے بلا کوئی بندہ ہی؟ پاگلو میں اس کے گھوڑے تلوار کی بات نہیں کر رہا، اس کا بول دیکھو کتنا طاقتور تھا، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھو، تم سے ذرا متاثر نہیں ہوا ہے۔ یہ تو ایک ہے، پیچھے 30,000 ہیں، کیسے لڑو گے ان سے؟ صلح کر لیں ان کے ساتھ۔ نہیں، ہم فاتح دنیا، ہم صلح کریں تو ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو اگلے دن رستم نے کہا دوبارہ آدمی بھیجو، تو اس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ گئے، تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ کہا تمہاری کیا دعوت ہے؟ کہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ ایک ہے، اس ایک کی بندگی کرو۔ رستم کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور کیا ہے؟ کہ اور یہ ہے کہ یہ پتھروں کی پوجا چھوڑ دو، کہ یہ بت ہیں کوئی نفع نقصان نہیں دیتے۔ کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور کوئی؟ اور کہا کہ یہ جو آگ کی پوجا ہے، یہ آگ بھی تمہارے ہاتھوں سے جلتی ہے، بجھتی ہے، ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ۔ رستم کہنے لگا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اور؟ کہا پھر اللہ کی بندگی کرو اور انسانوں میں عدل اور انصاف کرو۔ کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کوئی اور؟ کہ بس یہ ہماری دعوت ہے، قبول کر لو تو ہم تم بھائی ہیں۔ اس نے کہا اگر ہم قبول کر لیں تو پھر؟ کہا پھر ہم کبھی لوٹ کے تمہارے ملک نہیں آئیں گے، سوائے تجارت کے اور سوائے تمہیں دین سکھانے کے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، تم کلمہ پڑھ لو، ہم تم بھائی بھائی ہیں۔ تو رستم نے کہا ٹھیک ہے، واپس گئے۔ پھر انہیں بلایا اپنے سرداروں کو، اوے بلاواں ہی نے انہاں دے نال نہ لڑو، نہ لڑو، یا انہاں دا کلمہ پڑھ لو یا صلح کر لو۔ کہ ہم نے دنیا فتح کی، روم کے کو ناکوں چنے چبوا دیے، ہم ان بدوؤں سے ڈر جائیں؟ تمہارا اپنا دماغ خراب ہے، ہم کل ان کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ ہائے ہائے، حضرت سعد بن ابی وقاص ان دنوں بیمار تھے، ان کو شیٹیکا کا درد تھا، وہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو ایک قلعے کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے لشکر کا امیر بنایا، اور رائٹ سائڈ کی جو لگام ہے وہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو البجلی، اور لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے قیس بن مکشوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ان 3 حصوں میں لشکر تقسیم کیا، اور وہ ہاتھی لے کر آئے۔ صحابہ کے گھوڑے ہاتھی دیکھے ہوئے نہیں تھے، تو گھوڑے بدکنے لگے، اور اس دن لڑائی جو ہے نا وہ پانسا ایرانیوں کا بھاری رہا۔ تو اگلے دن حضرت قعقاع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اونٹوں کو کالی چادریں پہنا دی، اونٹوں پر ایسے کھڑے کر کے نا بانس، ان کو کالی چادریں پہنا دی۔ اب اونٹ کا قد تو ہاتھی سے بڑا ہوتا ہے،
ویسے چھوٹا ہوتا ہے، اور ان اونٹوں کو آگے جو ہانکا تو ہاتھیوں نے جب ویکھا کالی باداموں کوئی آ رہی ہیں وہ پیچھے ہٹنا